لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلزار زاہدیت حضرت علامہ و مولانا الحاج سید محمد شفیع میاں بابو قادری دامت برکاتہ القدسیہ، بلبل باغ مدینہ سیدی سرکار عالم میاں بابو قادری و دیگر معزز سادات کرام باوقار علماء ذوی الاحترام، بالخصوص نقیب اجلاس خطیب بے مثال حضرت علامہ بدیع الزماں صاحب، امام و خطیب رحیم مسجد، اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ جلسہ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خراج پیش کرنے کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کو حق سننے، حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگرچہ کوسوں میل دور، ایک بڑی دور مسافت پر
بیٹھ کر ذکر غوث الورا کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی نظریں ہیں جو ہم قرب اور بعد کے تقاضے دیکھتے ہیں، ورنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کے سروں پر میرا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے یہ زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا ہاتھ اس شان والا ہو، اس ہاتھ کی اس شان کو کوئی شان والا ہی بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یا غوث پاک اگر آپ کا ہاتھ کسی پر ہو اور اگر وہ وہاں سامنے والا انسان نہیں، صرف وہاں آپ کے ٹکڑوں پر پھلنے والا ایک جانور وہ بھی کتا ہو، تو وہ شیر کو بھی کچھ گنتا بنتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے در کے کتوں کی یہ شان ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے لالوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے شہزادوں کا حال کیا ہوگا، ان کی نسل کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے بچوں کا شہزادوں کا یہ حال ہے تو غوث اعظم کی شان تو وراز الورا ہے۔ اور اللہ اکبر، میں یہ کہتے ہوئے جسارت محسوس نہیں کروں گا کہ ہم اور آپ تو کیا، وقت کے مجدد بھی اللہ اکبر بارگاہ غوثیت میں کچھ عرض کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے آپ اتنی بڑی منزل پر فائز ہے، آپ کی شان یہ ہے، نہیں، صرف کچھ الفاظ کو ترتیب دے کر صرف واہ کا جملہ آگے لگا کر یوں عرض کر بیٹھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ یہ نہیں کہا وہ مرتبہ اور یہ مرتبہ، نہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بارگاہ غوثیت میں مرتبہ غوثیت بیان نہ کر سکے، ان کے قدموں کی شان بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور غوث پاک آپ کے قدم اس شان کے مالک ہیں، اب آپ کے سر کا عالم کیا ہے؟ تو آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے، یعنی سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ عرض کرتے ہیں، یا غوث اعظم تو حسینی، کیا کہتے ہیں؟ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اور یا غوث اعظم آپ کی محبوبیت یہ ہے کہ قسمیں دے دے کے تڑپ کے، ایسا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ۔ ایک عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں تاکہ ہاتھ اٹھانے میں آسانی رہ جائے۔ میرے نام پر تو ہاتھ نہیں اٹھاتے نا، کس کے نام پر اٹھا رہے؟ غوث پاک پر۔ تو حضور نظمیہ سرکار کہتے ہیں، غوث اعظم کی جس پر نظر پڑ گئی، غوث اعظم کی جس پر نظر پڑ گئی، چور کل تک جو تھا وہ ولی ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے برکاتی ہم لوگ رحیم نگر میں صرف چوریاں ہی تھوڑو کرتے ہیں، لیکن سنو میں آپ کو چور نہیں کہتا، میرے یہاں کا چور نہیں کہتا، رحیم نگر کا چور نہیں کہتا، ہم اپنے مجدد سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، وقت کے امام سے پوچھتے ہیں، بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، بارگاہ غوثیت مآب کے عاشق سے پوچھتے ہیں، حضور آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ وقت کے مجدد اعظم ہو کر کہتے ہیں، یا غوث اعظم بد سہی چور سہی، وہ کہتے ہیں بد سہی
چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر عالم تصور میں عرض کروں حضور آپ کی تو شان بہت بڑی نرالی ہے. آپ کو تو اللہ نے وہ خزانہ عطا فرمایا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک طرف غوثیت مآب کا خزانہ اور ایک طرف غریب نواز کا خزانہ وہ بارش کی طرح آپ پر برس رہا ہے اور دربار غوث و خواجہ سے آپ دنیا کو خیرات دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی یا امام احمد رضا آپ اس سر کے چور کے ہونے کی تمنا کرتے ہیں تو سنو وہ عاشق غوث اعظم کہتے ہیں ارے لوگوں تمہیں کیا معلوم غوث پاک کیا ہے. ارے اس سر کا چور جو ہوتا ہے وہ نگاہ غوث سے کبھی ولی بن جاتا ہے ابدال بن جاتا ہے اور وہ چاہے تو قطب العالم بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث پاک کا دامن اعلیٰ حضرت کا دامن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی دکانیں توڑنے سے بہتر یہ ہے کہ دکانوں کے تالے نہ توڑو. ایسے بغداد کی طرف رک کر کے یہ شعر گنگناتے رہو. اگر ان کے چوروں میں بھی شامل ہو گئے نا تو وہاں ولایت ملتی ہے. ایک چور آ گیا تھا. 3 واقعے میری نظر سے ایسے گزرے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ بغداد شریف میں مطلب مدینہ شریف سے واپس ہو رہے تھے تو ایک آدمی نے پیچھے سے جبہ پکڑ لیا برابر. اور ایک واقعہ اسی طرح کا بیچ راستے میں ایک چور کھڑا تھا لیکن جیسے اس نے حضور غوث پاک کو دیکھا تو ہیبت مطلب طاری ہوئی اور کہا آپ ہی غوث اعظم ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. تو قدموں میں گر گیا. اور ایک واقعہ وہ ہے جو آپ کے گھر میں گھس آیا تھا لیکن شان بھی تو دیکھیں غوث اعظم تو غوث اعظم ہے. آپ نے اپنا جبہ نکال کے کٹی پہ لٹکایا ہوا تھا. چور اندر گیا دیکھا کہ حضور نماز میں مشغول ہو گئے. جبہ اٹھایا. اب نیت تھی نا خراب. نیت جس کی خراب ہو جائے نا پھر وہ عزت نہیں پاتا. اس کو یاد رکھیں کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے. سنیں عزت خراب تھی کلاؤ اس کو لے لوں کیونکہ حضور غوث پاک کی شان کے مالک